بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا اذان شروع ہونے کے ساتھ ہی سحری کھانے سے رک جانا ضروری ہے یا اذان ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں؟ اس کا جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ مؤذن کے بارے میں اگر یہ معروف ہو کہ وہ فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی اذان دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اذان سنتے ہی کھانے پینے اور دیگر تمام مفطرات سے رک جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر کیلنڈر کے اعتبار سے ظن و تخمین سے اذان دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو آپ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ اس حدیث کے آخر میں راوی کہتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا شخص تھے اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے یہ نہ کہا جاتا کہ تم نے صبح کر دی، متفق علیہ۔ اور اہل ایمان مرد و عورت کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل احادیث پر عمل کرتے ہوئے وہ طلوع فجر سے پہلے ہی سحری سے فارغ ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو چیز شبہ میں ڈالنے والی نہ ہو اسے اپنا لو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی سحری کی اذان کھانے کے بعد جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو کھانا پینا اپنا چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ لیکن اگر یہ بات متعین ہو کہ مؤذن کچھ رات باقی رہنے پر ہی طلوع فجر سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اذان دیتا ہے جیسا کہ بلال کرتے تھے، تو ایسی صورت میں مذکورہ بالا حدیث پر عمل کرتے ہوئے کھاتے پیتے رہنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر کے ساتھ اذان دینے والے مؤذن کی اذان شروع ہو جائے، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ وہ اذان پہلے وقت سے پہلے دے رہے ہیں تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جب اذان سنو بلال کی تو کھاؤ پیو، تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت بلال کی اذان ختم ہوتی ہے تو پھر عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تو پھر وہ کھانا پینا سب بند کر دینا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہدایت دے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بھئی اذان ابھی تو شروع ہوئی ہے، کھاتے پیتے رہو، بھائی اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہمارا ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور کیا ایسی عورتوں کو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی یا روزہ نہ رکھنے کے بدلے کفارہ دینا کافی ہے؟ شیخ نے جواب یہ دیا ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا حکم مریض کا، بیمار کا حکم ہے۔ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے بھاری ہو، مشکل ہو تو روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں جب وہ روزہ رکھنے کے لائق ہو جائیں تو مریض کی طرح وہ بھی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، لیکن یہ ضعیف ہے اور مرجوح یعنی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ انہیں بھی مریض اور مسافر کے طرح چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آیت نمبر 184 سورہ بقرہ۔ پس جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج ذیل حدیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کی اور آدھی نماز کی تخفیف کر دی ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزے کی تخفیف کر دی ہے۔ صحیح مسلم اور سنن اربع۔ تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ عورتیں جو دودھ پلانے والی ہیں یا حمل والی ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن ان کا حکم مریض اور مسافر کی طرح ہے، بعد میں ان کو روزہ اپنے قضا کرنا لازم ہے، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مثلا عمر رسیدہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ایسا مریض جس کی شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا روزہ نہ رکھنے کے عوض انہیں فدیہ دینا ہوگا؟ اس کا جواب شیخ نے یہ دیا کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے
شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، بہت زیادہ مریض ہے، بیمار ہے، اچھا نہیں ہو سکتا ہے، تو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، تو اسے ہر دن کے بدلے بصورت استطاعت ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بھی یہی فتویٰ دیے ہیں۔ تو ایک مسکین کا کھانا جیسا کہ نصف ساع علماء کرام نے مقرر کیا ہے، اور یہ نصف ساع تقریباً 1.25 کلو اناج بنتا ہے ایک دن کا فدیہ۔ تو اس حساب سے جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، اور روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزہ رکھنے سے ان کی بیماری اور بڑھ جائے گی اور ان کی شفا یاب ہونے کی امید نہیں، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کے بدلے ان کو فدیہ ایک دن کا 1.25 کلو اناج کے حساب سے نکال کر غریبوں مسکینوں میں دے دے۔ سوال یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر انہوں نے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آئندہ رمضان تک مؤخر کر دی تو ان پر کیا لازم آئے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ حیض اور نفاس کے وقت میں وہ روزہ توڑ دیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی حالت کی نماز اور روزہ صحیح ہے، کیونکہ شریعت نے انہیں منع کیا ہے، اور انہیں چاہیے کہ بعد میں صرف روزوں کی قضا کرنی ہوگی، نماز کی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا کرے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو صرف روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی نہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی رحمت اور آسانی ہے، کیونکہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے نماز کی قضا مذکورہ عورتوں پر بھاری ہوتی، اور اس کے برخلاف روزہ سال میں صرف ایک بار فرض ہے، اور وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، اس لیے اس کے قضا میں کوئی مشقت اور دشواری نہیں، آسانی سے قضا کر سکتی ہیں۔ رہا مسئلہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں تاخیر کا، تو جس عورت نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کسی شرعی عذر کے بغیر دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیے، تو اسے قضا کرنے کے ساتھ ہی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہی حکم مریض اور مسافر کا بھی ہے۔ اگر انہوں نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کسی شرعی عذر کے بغیر دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیے، نہیں رکھا، تو انہیں قضا کرنے کے ساتھ ہی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا اور اللہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ البتہ اگر مریض یا مسافر دوسرے رمضان تک مسلسل جاری اور برقرار رہا تو مرض سے شفا یاب ہونے اور سفر سے لوٹنے کے بعد صرف روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں اگر وہ مسلسل بیمار رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی تمام رحمتیں، برکتیں اور اس کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادتیں سب سنت نبی کے مطابق ہونی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔